اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our next short story, A Mild Attack of Leucastus. عزیز طلبہ، ہمارا اگلا لیسن A Mild Attack of Leucastus. بیٹے یہ کہانی جو ہے وہ ہم 2 حصوں میں پڑھیں گے. یہ کھیتوں پر ٹیڈی دل کے حملے کے بارے میں یہ کہانی ہے. ایک وسیع و عریض دیہاتی علاقہ یہاں کہانی میں دکھایا گیا ہے، اور کس طرح سے کسان جو ہیں وہ اپنی فصلوں کو ٹیڈی دل کے حملے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ قدرتی آفت جو ہے، جو ٹڈیوں کی شکل میں بڑی یہ ٹڈیاں ہوتی ہیں بیٹے، یہ ابھی پاکستان میں بھی حال ہی میں اسی سال کافی سالوں کے بعد یہ ٹڈی دل کے حملے نے جو ہے وہ فصلوں کو نقصان پہنچایا. کسان کیا کیا اس میں طریقے استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے اس قدرتی آفت سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس چھوٹی سی مختصر سی کہانی میں بیان کیا گیا ہے. Dear students, a very brief introduction to the lesson please. بیٹے سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ تعارفی معلومات، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ لیسن جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کس چیز کے بارے میں ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے. انٹروڈکشن. The attack of Leucastus is a natural calamity. یہ جو حملہ ہے ٹڈی دل کا، بڑی ٹڈیوں کا فصلوں پر، یہ قدرتی آفت ہے. کلیمٹی، مصیبت، آفت. That makes the human beings helpless in saving the crops. جو انسانوں کو بیار و مددگار کر دیتی ہے، بے بس کر دیتی ہے اپنی فصلوں کو بچانے میں. An asset، یہ فصلیں یقیناً سرمایہ ہوتی ہیں ہمارا کسان کا. And a source of living for an agriculturist. ایک زرعی شعبے سے منسلک انسان کے لیے یہ ذریعہ معاش بھی ہوتی ہیں. The farmers did their best to save their crops from the attack of Leucastus. اس کہانی میں جو کسان ہیں نظر آتے ہیں ہمیں، جن سے ہم ملتے ہیں، وہ بیچارے بہت کوشش کرتے ہیں اپنی فصلوں کو ان ٹڈی دل کے حملوں سے بچانے کی. They burnt big fires. انہوں نے بہت سی آگ جلائی. To drift up thick clouds of smoke، تاکہ دھوئیں کے بادل جو ہیں وہ پیدا کر سکیں. And made loud noise، اور بہت شور و غل کیا انہوں نے by beating the tin cans، ٹین کے ڈبے وغیرہ بجا کے. To keep the insects away from their fields، تاکہ وہ ان کیڑے مکوڑوں کو، چڑیوں کو اپنی فصلوں سے، کھیتوں سے دور رکھ سکیں. لیکن but all their attempts failed، لیکن ان کی تمام کوششیں جو تھیں وہ بیکار گئیں، ناکام رہیں. And the insects ate every blade of their crops، اور یہ ٹڈیاں جو تھیں، یہ کیڑے جو تھے، ان کی فصل کا ایک ایک جو ہے حصہ جو ہے وہ کھا گئیں، ایک ایک بلیڈ کھا گئیں، ایک ایک پتا ان کی فصلوں کا کھا گئیں. لیونگ دا فیلڈس ٹو گیو اے لک آف اے ڈیواسٹیٹڈ لینڈسکیپ، اور پیچھے جو تھا وہ اس طرح کا منظر رہ گیا باقی کہ جیسے ایک برباد تباہ حال جو ہے وہ زمین ہو. However, they did not take the loss to their hearts، لیکن یہ کسان اتنے حوصلہ مند ہیں کہ انہوں نے یہ نقصان جو ہے فصلوں کا اسے دل پر نہیں لیا. اینڈ ریمینڈ کام، اور بڑے پرسکون رہے، شکر کیا اللہ کا کہ چلے کوئی نہیں، یہ قدرتی آفت ہے، اب اس سے ظاہر ہے جس طرح سے بھی نمٹنا ہے. کوشش کی انہوں نے، لیکن ظاہر ہے اس قدرتی آفت کے سامنے، جیسے دیکھیں سیلاب سے بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن سیلاب ایک قدرتی آفت ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے قدرت کے سامنے. طوفانی بارش آ گئی ہے، زلزلہ آ گیا ہے، تو یہ بھی کچھ ایسی ہی قدرتی آفت ہے. They endured what they could not cure، انہوں نے برداشت کیا اس قدرتی آفت کو جس کا وہ کوئی، ان کے پاس کوئی بندوبست نہیں تھا، جس کو وہ علاج نہیں کر سکتے تھے. یہ وہ ضرب المثل کو یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ آپ جس چیز کا علاج نہیں کر سکتے، جس کا آپ کے پاس مداوا کوئی نہ ہو، اس مصیبت کو
برداشت کرنے کی صبر کے ساتھ سکون کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے. بٹ کین ناٹ بی کیورڈ مسٹ بی انڈیورڈ. چھوٹی سی ضرب المثل ہے ہماری انگریزی کی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, دا لیسن اسٹارٹس فرام ہیئر. بیٹے یہاں سے ہمارے سبق کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. منظر کشی دیہاتی علاقے کی ہے اور بہت خوبصورت, زبردست. کس طرح سے جو ہے وہ لوکسٹس حملہ کرتے ہیں ٹیڈی دل اکٹھے گول کی شکل میں, اور وہ کیسے گول جو ہے وہ چاروں طرف چھا جاتا ہے, اور کسان بیچارے کتنی جدوجہد کرتے ہیں. تو شروع میں منظر جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ایک ہلچل والا منظر ہے. لک لک دیر دے آر, یہ آواز سنائی دی, دیکھو دیکھو وہ ٹڈیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں, آ گئی ہیں. آؤٹ رین مارگریٹ ٹو جوائن دیم. مارگریٹ جو ہے اس فارم ہاؤس کی جو ہے وہ خاتون ہے جو باہر کو بھاگی اپنے دوسرے کسان جو ہیں ان کو گھر کے اس فارم ہاؤس کے زرعی فارم کے جو لوگ ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے. لوکنگ ایٹ دا ہلز, دور پہاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے, دور پہاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے مارگریٹ باہر کو دوڑی ان کا ساتھ دینے کے لیے. آؤٹ کیم دا سروینٹس فرام دا کچن. کچن میں اور دیگر جگہوں پر کام کرنے والے جتنے بھی ملازم تھے وہ سب باہر کو بھاگے. دے آل اسٹوڈ اینڈ گیزڈ, وہ سب وہاں صحن میں کھڑے ہو گئے, فارم ہاؤس کے صحن میں, اور پہاڑیوں کو گورنے لگے, پہاڑیوں کو غور سے دیکھنے لگے. Over the rocky levels of the mountain was a streak of rust-colored air locusts. There they came. وہ جو چٹانیں تھی پہاڑی, راکی لیولز سطح, پہاڑیوں کی وہ جو چٹانی سطح تھی دور جو دکھائی دے رہی تھی وہاں سے فارم ہاؤس سے, was a streak of rust-colored air. سٹریک کہتے ہیں بیٹے لکیر کو, لائن. رسٹ کلرڈ جیسے زنگ ہوتا ہے, یعنی خاکی رنگ کی. خاکی رنگ کی جو تھی نا فضا ادھر سے پہاڑیوں کی طرف سے وہ چٹانوں پر دکھائی دے رہی تھی, اس کی لکیر سی نظر آ رہی تھی. لوکسٹس انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ جو خاکی رنگ کی لکیر سی دکھائی دے رہی ہے پہاڑیوں سے جو نیچے اتر رہے ہیں یہ سب لوکسٹس ہیں, ٹڈی دل ہیں. دیر دے کیم, اور وہ وہاں سے آ رہے تھے. ایٹ ونس ریچرڈ شاؤٹڈ ایٹ دا کوک بوائے. ریچرڈ جو گھر کا بڑا ہے, ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کون ہے, بہرحال یہ وہاں فارم ہاؤس کا مالک لگتا ہے. تو ریچرڈ جو ہے وہ چلایا وہ کھانا پکانے والے لڑکے پر کہ تیزی سے بھاگو, کام کرو. اولڈ اسٹیفن ییلڈ ایٹ دا ہاؤس بوائے. گھر کے ملازم لڑکے کو اسٹیفن نے جو ہے وہ ڈانٹا. ییل ایٹ ویسے لفظی مطلب چیخنا, چلانا, پکارنا, زور سے بلانا. دا کوک بوائے رین ٹو بیٹ دا اولڈ پلوشیئر. وہ جو کھانا پکانے والا لڑکا تھا, ملازم کہہ لیں آپ, ملازم جو تھا وہ بھاگا گیا تاکہ وہ جو سین میں لٹکا ہوا ہلکا پھالا ہے, پلوشیئر, یہ لوہے کا پھالا ہلکا لٹکایا ہوتا ہے اب کسانوں نے, اور اس کو بجاتے ہیں گھنٹی کی طرح سے, جیسے پرانے وقتوں میں. اب تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, سکولوں میں گھنٹی ہوتی تھی, اس کو باقاعدہ ہر پیریڈ کے بعد بجایا جاتا تھا. تو یہ زور زور سے اس کو بجا رہے ہیں. ہینگنگ فرام اے ٹری برانچ, اسے جو تھا لٹکایا گیا تھا ایک درخت کی شاخ کے ساتھ, ہلکا پھالا لوہے کا. اس کو بجانے کے لیے اولڈ اسٹیفن نے کہا تو وہ لڑکا بھاگا ہوا جو ہے وہ گیا اس کو بجانے کے لیے. دیٹ واز یوز ٹو سمن لیبررز ایٹ مومنٹس آف کرائسس. اور جیسے دیکھیں اسکول میں بچوں کو جب پیریڈ کا بتانا ہوتا ہے, پیریڈ ختم ہو گیا یا شروع ہو رہا ہے, تو وہ اس کو بجاتے تھے اسکولوں میں, تعلیمی اداروں میں. اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی ہے, یہ ہلکا پھالا جو ہے اسے بجا کر, دیٹ واز یوزڈ جسے استعمال کیا جاتا تھا, ٹو سمن بلانے کے لیے مزدوروں کو, وہاں جو ملازم فارم ہاؤس پر کام کرتے ہیں, ایٹ مومنٹس آف کرائسس, جب کبھی کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی تھی. کھانا پکانے والا لڑکا, کچن والا ملازم بھاگا ہوا اس حال کے پھالے کو بجانے کے لیے بھاگا جو کہ درخت کی ایک شاخ سے لٹکا ہوا تھا, اور جسے ہنگامی حالات میں تمام ملازموں کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا.
ایک بیل کی شکل میں, گھنٹی کی شکل میں. دا ہاؤس بوائے رین آف ٹو دا اسٹور ٹو کلیکٹ ٹین کینس. گھر کا جو ملازم لڑکا تھا وہ بھاگا ہوا گیا اسٹور روم کی طرف تاکہ وہاں سے ٹین کے ڈبے جو ہے وہ اکٹھے کر سکے. خالی گھی کے ڈبے وغیرہ رکھے ہوں گے, اس کو لا کے وہ اس کا شور کریں گے. اینی اولڈ بٹ آف میٹل, کوئی بھی پرانی دھات کی کوئی بھی چیز جسے بجایا جا سکے. دا فارم واز رنگنگ ود دا کلیمر آف دا گونگ. فارم ہاؤس جو تھا گونج رہا تھا, رنگنگ ویسے لفظی مطلب وہ آپ کو پتہ, گھنٹی بجانا. کلیمر شور, نوائز. کلیمر CLAMOUR, بجانا لفظی مطلب, لیکن یہاں تالی بجانے کے لیے بھی آتا ہے یہ کلیمر, کلیمر آف ہینڈس. لیکن یہاں گونج, وائس, ساؤنڈ آف دا گونگ. گونگ بھی یہ آلہ سا ہوتا ہے, باجا کہہ لیں. باجے کی آواز سے پورا جو ہے وہ فارم ہاؤس جو ہے وہ گونج رہا تھا. اینڈ دے کوڈ سی دا لیبررز کم پورنگ آؤٹ آف دا کمپاؤنڈ. اور یہ سارے جو تھے دیکھ سکتے تھے کہ کیسے وہاں کام کرنے والے جتنے بھی فارم ہاؤس پر ملازم تھے, مزدور تھے, وہ صحن سے باہر نکل رہے تھے. پوائنٹنگ ایٹ دا ہلز, اور پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. اینڈ شاؤٹنگ ایکسائٹڈلی, اور بڑے پرجوش طریقے سے چلاتے ہوئے کہ وہ دیکھو ٹڈیاں آ گئیں. سون دے ہیڈ آل کم اپ ٹو دا ہاؤس. جلد ہی یہ سارے لوگ جو تھے وہ گھر کے قریب جمع ہو گئے. اینڈ رچرڈ اینڈ اولڈ اسٹیفن ور گیونگ دیم آرڈرس. اور وہ گھر کے جو مالک تھے اس فارم ہاؤس کے, رچرڈ اور اس کا ساتھی بوڑھا اسٹیفن, انہیں ہدایات دے رہے تھے, احکامات دے رہے تھے. ہری ہری ہری, جلدی کرو بھائی, جلدی کرو بھائی. And off they ran again, the two white men with them, and in a few minutes Margaret could see the smoke of fires rising from all around the farmlands. یہ کہیں کھلے دیہاتی علاقے میں بیٹھے ایک زرعی فارم ہے, اس کا منظر ہے. تو پھر ایک بار دوبارہ وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے. And off they ran again, the two white men with them. ان کے ساتھ دو سفید رنگ کے, سفید فام آدمی بھی تھے, یعنی باقی سارے ملازم جو ہیں وہ بلیک ہیں. اینڈ ان اے فیو منٹس, اور چند ہی منٹوں میں, مارگریٹ کوڈ سی, مارگریٹ دیکھ سکتی تھی, دا اسموک آف فائرز, آگ سے اٹھنے والے دھوئیں کو, رائزنگ فرام آل اراؤنڈ دا فارمز لینڈس, ارد گرد کے جو زرعی فارم تھے وہاں سے دھوئیں کے بلند و بالا بادلوں کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ سکتی تھی. پائلز آف ووڈ اینڈ گراس ہیڈ بین پریپیئرڈ دیئر. پائلز ڈھیر, لکڑی اور گھاس کے ڈھیر بڑے بڑے وہاں پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے. پریپیئرڈ دیئر. دیر ور 7 پیچز آف بارڈ سوئل, یلو کلر اینڈ پنک, ویئر دا نیو میلیز ور جسٹ شوئنگ, میکنگ اے فلم آف برائٹ گرین, اینڈ اراؤنڈ ایچ ڈرفٹڈ اپ تھک کلاؤڈز آف اسموک. دیر ور 7 پیچز آف بیئرڈ سائل, ننگی زمین جہاں فصل کوئی نہیں تھی. بیئرڈ سائل زمین, فیلڈ. 7 قطعے جو تھے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے زمین کے, پیچز, زمین کے چھوٹے چھوٹے 7 حصے جو تھے وہ خالی کیے گئے تھے, ننگی زمین کے, خالی زمین کے. یلو کلر اینڈ پنک, اور یہاں جو تھے وہ رنگ جو تھا یہ یلو تھا اور پنک تھا. ویئر دا نیو میلیز ور جسٹ شوئنگ, جہاں یہ نئی کیڑے جو تھے, میلیز انسیکٹس, یعنی ٹڈی دل جو تھے وہ دکھائی دے رہے تھے, ظاہر ہو رہے تھے, سامنے آ رہے تھے. میکنگ اے فلم آف برائٹ گرین, ایسے لگتا تھا جیسے یہ ایک روشن سبز رنگ کی فلم بن رہی ہے. اینڈ اراؤنڈ ایچ ڈرفٹڈ اپ تھک کلاؤڈز آف اسموک, اور ہر ایک دائرے کے گرد, جی یہ بڑے بڑے سے آگ کے دائرے ہیں کہ گرد جو ہے بڑے بڑے دھوئیں کے بادل بلند ہو رہے تھے. ڈرفٹڈ اپ, بلند ہونا, اونچا اٹھنا. They were throwing wet leaves onto the fire. یہ گیلے پتے جو تھے, وہ نامالود پتے, وہ ان آگ کے دائروں پر پھینکتے چلے جا رہے تھے. نو, اب, to make it acrid and black, تاکہ اسے زیادہ زہریلا, acrid, اور گھنا کیا جا سکے. بلیک, دھوئیں کو گھنا کرنا, گہرا کرنا, دھوئیں کو زیادہ گھنا
اور زیادہ زہریلا بنانے کے لیے اس پر گیلے پتے پھینکے جا رہے تھے. دیکھیں خشک پتوں کا دھواں اتنا زہریلا نہیں ہوتا جتنا گیلے پتوں کا ہوتا ہے. مارگریٹ واز واچنگ دا ہلز. مارگریٹ پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی. نو دیر واز اے لانگ لو کلاؤڈ ایڈوانسنگ. اب وہاں ایک بہت طویل اور نیچے آتا ہوا ایک بادل سا جو تھا ٹڈی دل کا بادل آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا. ایڈوانسنگ آگے بڑھتا ہوا. حملہ آور. رسٹ کلر سٹل. ابھی بھی ان کا رنگ جو تھا وہ بھورے رنگ کے تھیں, یہ خاکی رنگ کی تھیں. سویلنگ فارورڈ. آگے کو بڑھتا ہوا, ابھرتا ہوا. سویل لفظی مطلب ہوتا ہے بیٹے پھولنا. اینڈ آؤٹ ایز شی لکڈ. اور باہر کو آگے بڑھ رہا تھا یہ, یعنی ان کی طرف آ رہا تھا, فصلوں کی طرف. پہاڑیوں سے نیچے اتر رہی تھی یہ چڑیاں. جیسے اس نے باہر کو دیکھا. دا ٹیلی فون واز رنگنگ. گھنٹی ٹیلی فون کی بج رہی تھی. نیبرز, شاید پڑوسیوں کے فون تھے دوسرے فارم ہاؤسز کے. کوئک کوئک, جلدی کریں جلدی کریں. دیر کام دا لوکسٹس. دیکھیں لوکسٹس نے حملہ کر دیا ہے. اولڈ اسمتھ ہیڈ ہیز کراپ ایٹن ٹو دا گراؤنڈ. قریب میں کسان ہے بوڑھا اسمتھ, اس کی تقریباً ساری فصل وہ کھا گئے ہیں. لوکسٹس نے تباہ کر دی ہے. کوئک گیٹ یور فائر اسٹارٹڈ. جلدی کرو اپنی آگ جو ہے وہ تیزی سے جلاؤ. For of course, while every farmer hoped the locusts would overlook his farm and go on to the next, it was only fair to warn each other. یقیناً جبکہ یہ کسان جو تھے انہیں توقع تھی, امید تھی کہ لوکسٹس اس کے فارم ہاؤس کو نظر انداز کر دیں گے, اوور لک, اور اگلے فارم کی طرف چلے جائیں گے. اٹ واز اونلی فیئر ٹو وارن ایچ ادر. تو یہ بالکل مناسب بات تھی, جائز بات تھی کہ ایک دوسرے کو جو ہے اس خطرے سے آگاہ کیا جائے. ون مسٹ پلے فیئر. تو بھئی زراعت جو ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے, مل جل کر. تو زندگی میں ہر کسی کو عادلانہ طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. ون مسٹ پلے فیئر. ایوری ویئر 50 miles اوور دا کنٹری سائڈ. اس دیہاتی علاقے کے 50 کلومیٹر 50 میل کے دائرے میں دا اسموک واز رائزنگ. دھواں جو تھا وہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا. فرام مائریڈز آف فائرز. آگ کے بڑے بڑے الاؤ. مائریڈز آگ کے بڑے بڑے الاؤ میں سے دھواں جو تھا اس 50 میل کے دائرے میں, گاؤں جو جتنا دیہاتی علاقہ تھا, زرعی علاقہ تھا, وہاں سے دھواں بلند ہو رہا تھا. مارگریٹ اینسرڈ دا ٹیلی فون کالز. چاروں طرف سے آنے والے جو ٹیلی فون کالز تھے ان کا جواب مارگریٹ دے رہی تھی. اینڈ بٹوین کالز شی اسٹوڈ واچنگ دا لوکسٹس. اور جب کبھی ان ٹیلی فون کی کالز میں وقفہ آتا تھا تو وہ کھڑی ہو کر لوکسٹس کو دیکھتی تھی. دا ایئر واز ڈارکننگ. چاروں طرف تاریکی چھانے شروع ہو گئی تھی. اتنے زیادہ یہ تھے, اڑتے ہوئے آ رہے تھے, آسمان پر چھا رہے تھے. اے اسٹرینج ڈارکنیس. ایک عجیب طرح کی تاریکی تھی. فار دا سن واز بلیزنگ. کیونکہ ابھی سورج جو تھا وہ چمک رہا تھا, دمک رہا تھا. اٹ واز لائک دا ڈارکنیس آف اے ویلڈ فائر وین دا ایئر گیٹس تھک وتھ اسموک. یہ ایک جنگل کی آگ کی طرح سی تھی, ویلڈ فائر, جبکہ ہوا جو ہے وہ بالکل تاریک ہو جاتی ہے دھوئیں کے ساتھ. دا سن لائٹ کمز ڈاؤن ڈسٹارٹڈ. یہ اچھا لفظ ہے بھائی, امتحانی. ڈسٹارٹڈ, ٹوٹی پھوٹی, بکھری بکھری, چدری چدری. سورج کی روشنی ایسی شکل میں ٹوٹی پھوٹی جو ہے وہ نیچے زمین کی طرف آتی ہے. اے تھک ہاٹ آرنج. ایسے گھنی سی جیسے سخت قسم کی اورنج رنگ کی, نارنجی رنگ کی روشنی نیچے کو آتی ہے. اوپریسو اٹ واز ٹو. ہوا میں جو تھی وہ سختی تھی. ود دا ہیوینیس آف اے اسٹارم. جیسے کہ کوئی طوفان آنے والا ہو. ہوا میں سختی تھی, دباؤ تھا ہوا کا, جیسے کہ کوئی طوفان جو ہے وہ کوئی آنے والا ہو. دا لوکسٹس ور کمنگ فاسٹ. لوکسٹس جو تھے, ٹڈی دل جو تھے, تیزی سے آ رہے تھے, آگے بڑھ رہے تھے. نو ہاف دا اسکائی واز ڈارکنڈ. اب تقریباً آدھا آسمان سیاہ ہو گیا تھا, تاریک ہو گیا تھا. بیہائنڈ دا ریڈش فیلز ان فرنٹ وچ ور دا ایڈوانس گارڈز آف دا سوام. اس سرخ رنگ کے پردوں کے پیچھے جو کہ سامنے نظر آ رہے تھے, ویلز, پردہ,
یہ سامنے والی ٹڈیاں جو ہیں وہ سرخ رنگ کی ہیں دکھائی دے رہی ہیں اب. وچ ور دا ایڈوانس گارڈز آف دا سوام، جو اس گول کی جو ہے وہ ہراول دستے ہیں، ایڈوانس گارڈز ہراول دستے ہیں ان ٹڈیوں کے. دا مین سوارم شوڈ ان دا ڈینس بلیک کلاؤڈ، وہ جو مرکزی گول تھا اس کے پیچھے وہ پھر نظر آیا تاریک بادلوں میں. ریچنگ آلموسٹ ٹو دا سن اٹ سیلف، ایسے لگتا تھا جیسے یہ چونکہ ٹڈیاں اڑ کر آتی ہیں تو ایسے لگتا تھا یہ آسمان کو چھو رہی ہیں. مارگریٹ واز ونڈرنگ what she could do to help. مارگریٹ حیران ہو رہی تھی کہ وہ ان کی کیا مدد کر سکتی تھی. she did not know، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی. then up came old Stephen from the lands، تب زمینوں کی طرف سے بوڑھا اسٹیفن جو تھا وہ آیا. we are finished مارگریٹ، اس نے مارگریٹ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم تباہ ہو گئے ہیں. مارگریٹ finished، ختم ہو گیا سب کچھ. those beggars can eat leaf and blade of the farm in half an hour، تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ بیگرز، ان کو کہا لوکسٹس کو، یہ کیڑے، یہ بکاری جو ہیں، ہمارا ایک ایک پتا جو ہے زمینوں سے، فارم ہاؤس سے، وہ آدھے گھنٹے میں ہڑپ کر جائیں گے، کھا جائیں گے. اینڈ اٹ از اونلی ارلی آفٹرنون، اور ابھی محض سپہر کا آغاز ہوا ہے. اف وی کین میک انف اسموک، اگر ہم کافی دھواں بنانے میں کامیاب ہو گئے، میک انف نوائز، اور کافی شور کرتے رہے، ٹین کا ڈبے بجاتے رہے، ٹل دا سن گوز ڈاؤن، حتیٰ کہ سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے. دے ول سیٹل سم ویئر ایلس پرہیپس، شاید یہ کہیں اور جا کر بیٹھ جائیں. اینڈ دین، اور تب، گیٹ دا کیٹل گوئنگ، اٹ از تھرسٹی ورک دس، اور تب دیکھو بھئی یہ جو ہے نا کیتلی جو ہے چائے کی، اسے چڑھا دو، چولہے پر چڑھا دو. گیٹ دا کیٹل گوئنگ، اٹ از تھرسٹی ورک، اس کام میں بہت سخت محنت درکار ہوتی ہے، بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے. تھرسٹی ورک، پیاس لگتی ہے، تو چائے کی کیتلی جو ہے وہ بالکل تیار رکھو. لوکنگ آؤٹ آل دا ٹریز ور کوئر اینڈ اسٹل کلوٹڈ ود انسیکٹس، یہ بڑا زبردست پیراگراف ہے، بڑی اچھی ڈسکرپشن ہے یہاں. لوکنگ آؤٹ، باہر کو دیکھتے ہوئے، آل دا ٹریز ور کوئر اینڈ اسٹل، سارے درخت جو تھے بڑے عجیب، کوئر، اوڈ، او ڈبل ڈی، اوڈ اس کے اوپر لکھ لیں، اینڈ اسٹل، اور ساکت، تمام درخت جو تھے وہ عجیب اور ساکت دکھائی دے رہے تھے. کلوٹڈ ود انسیکٹس، اور یہ لدے ہوئے تھے کیڑے مکوڑوں سے. کلوٹڈ ود، بھرے ہوئے تھے، لدے ہوئے تھے. دیر بوز ویڈ ٹو دا گراؤنڈ، اور ان کی شاخیں جو تھیں وہ وزن سے زمین کو چھو رہی تھی، زمین پر جھک گئی تھیں. باہر کی طرف دیکھتے ہوئے تمام درخت عجیب اور ساکت نظر آ رہے تھے، جو کہ کیڑے مکوڑوں سے لدے ہوئے تھے، اور ان کی شاخیں زمین کو چھو رہی تھی، وزن کی وجہ سے زمین کو چھو رہی تھی. یہ اتنی تعداد میں کیڑے مکوڑے ہیں. دا ارتھ سیمڈ ٹو بی موونگ، لگتا تھا جیسے زمین حرکت کر رہی ہو. ان کیڑے مکوڑے نہیں حرکت کر رہے ہیں، زمین بلکہ حرکت کر رہی ہو. لوکسٹس کرالنگ ایوری ویئر، یہ چاروں طرف سے رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. شی کوڈ ناٹ سی دا لینڈز ایٹ آل، اسے نیچے سے زمین بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی، چاروں طرف کیڑے ہی کیڑے ہیں. سو تھک واز دا سوام، یہ گول اتنا زیادہ گھنا تھا، اتنا زیادہ ہیوی تھا، اتنا بھاری بھرکم تھا. ٹوورڈ دا ماؤنٹینس اٹ واز لائک لوکنگ انٹو ڈرائیونگ رین، اور پہاڑیوں کی طرف دیکھنا ایسے ہی تھا جیسے آپ برستی ہوئی بارش کو دیکھتے ہیں، ڈرائیونگ رین. ایون ایز شی واچڈ، حتیٰ کہ جب وہ دیکھ رہی تھی، دا سن واز بلوٹڈ آؤٹ، سورج جو تھا وہ غائب ہو گیا. ود اے فریش آن رش آف دیم، آن رش، حملہ، اٹیک، ان کے ایک تازہ حملے کے نتیجے میں سورج جو تھا وہ بالکل معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا، مدھم پڑ گیا، بلیک آؤٹ ہو گئی. یعنی دوبارہ دیکھیں یہ جملہ، ٹوورڈ دا ماؤنٹینس اٹ واز لائک لوکنگ انٹو ڈرائیونگ رین، پہاڑیوں کی طرف دیکھنا ایسا ہی تھا جیسے بندہ برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہا ہو. تو اتنی زیادہ تعداد میں یہ نیچے گر رہے تھے. ایون ایز شی واچڈ، حتیٰ کہ جب وہ دیکھ رہی تھی، دا سن واز بلوٹڈ آؤٹ ود اے فریش آن رش آف دیم، تو ان کیڑے مکوڑوں کے ایک نئے تازہ حملے نے جو ہے وہ سورج کی روشنی کو ماند کر دیا، چھپا دیا. اٹ واز اے ہاف نائٹ، ایسے لگتا تھا جیسے آدھی رات کا وقت ہو گیا ہو. اے پرورٹڈ بلیکنیس، ایک تبدیل شدہ تاریکی، بلیکنیس، پرورٹڈ، تبدیل شدہ. دین کیم اے شارپ کریک فرام دا بش، تب جھاڑیوں کی طرف سے
ایک تیز ٹوٹنے کی آواز سنائی دی. A branch had snapped off. کسی درخت کی شاخ جو تھی وہ ٹوٹ کر نیچے گری. snapped off, ٹوٹ کر نیچے گری. Then another, پھر دوسری شاخ گری. اب یہ درختوں کو بھی کھا رہے ہیں. A tree down the slope leaned over and settled heavily to the ground. ایک درخت جو تھا ڈلوان پر موجود ایک درخت جو تھا وہ نیچے کو جھکا اور پھر زمین پر آ گرا. بھاری آواز کے ساتھ زمین پر آن گرا. Through the hail of insects, a man came running. ان کیڑے مکوڑوں کے طوفان سے ایک آدمی دوڑتا ہوا جو ہے وہ فارم ہاؤس کی طرف آیا. ہیل آف انسیکٹس، دیکھیں جیسے جالہ باری ہوتی ہے، کیڑے مکوڑوں کی اس جالہ باری میں، اس طوفان میں ایک آدمی دوڑتا ہوا ان کی طرف آیا. Dear students, it is the first part. We have gone through of this lesson. In the next part, in the second portion of this lesson, we will resume our lesson tomorrow, inshallah. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much for participating in this lesson.